پلکیں ایسے تھیں، آنکھیں ایسی تھیں، ماتھا ایسا تھا، رنگ ازہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ تھا۔ اور کیا تھا؟ داڑھی میں اور سر میں 14 سفید بال تھے، داڑھی میں اور سر میں 14 سفید بال تھے، 14، اور ایک روایت میں آتا 20، ایک روایت میں 14 بال بھی گن کے بتا دیے، شکار پور والوں پر حجت تمام کر دی کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ حمامت بطن الوادیین ترنمی سقاط الغر الغوادی مطیرها ابینین لا ما زال ریشک ناعما ولا زلت فی خضراء غد نذیرها۔ یہ مجنون ہے جو لیلا کے عشق میں بول رہا ہے۔ عشق تو یوں بلواتا ہے، یہ مجنون کے شعر تمہیں سنائے ہیں، اس کا نام تھا توبہ۔ وہ لیلا کے عشق میں کبوتر کو آتے دیکھا ادھر سے تو کبوتر سے باتیں شروع کر دیں، او میاں کبوتر کچھ لیلا کا حال تو سنا، تو دیکھ کے آیا ہے، میں تو دیکھ نہیں سکتا، اور تھم تھم کے سنانا، اور جم جم کے سنانا، اور ٹھہر ٹھہر کے سنانا، ذرا ترنم سے سنانا کہ میرے انگ انگ میں اس کی محبت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو مختصر کہانی نہ سنانا، ذرا لمبی داستان سنانا، میں لیلا کی لمبی کہانی سننا چاہتا ہوں۔ اور جس سے عشق ہوتا ہے وہ تو پاگل کر دیتا ہے آدمی۔ عاشق ہوئے عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے کہ مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دبا ہو، سچا عشق حسین دبا ہو، سچا عشق حسین دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ خوبصورت داڑھی، گھنی داڑھی، گھنگریالی، نیم گھنگریالی، تیل لگاتے تھے، کنگھی فرماتے تھے، پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف، سر کے بال کی کنگھی پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف۔ ہاں، جب غمگین ہوتے تھے تو یوں داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشانی ہے کہ جب آپ داڑھی پکڑ کے ایسے بیٹھے ہوتے تھے تو یہ آپ کے غم کی نشانی ہوتی تھی۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو گالوں سے نور نکلتا تھا، جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو اس جگہ رگ پھڑکتی تھی، اس جگہ، یہ جگہ، اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو اس کی بیشتری زندگی بھر کسی پر انگلی نہیں اٹھائی، کسی کا دل نہیں دکھایا، لیکن اس کی تربیت کے لیے وہ ادھر سے آتا تھا یوں منہ پھیر کے بیٹھ جاتے تھے، یہ نشانی ہوتی تھی کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ وہ ادھر سے آتا تھا یوں منہ پھیر کے بیٹھ جاتے تھے، یہ نشانی ہوتی تھی کہ میں تم سے ناراض ہوں، مجھے راضی کرو۔ تیری تربیت اس کی تربیت کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی تربیت کے لیے۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، اللہ کے رسول سے عشق کرو۔ احد کی جنگ میں خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ حضرت ہندا عمر بن جبوہ کی بیگم، انہیں پتہ چلا اللہ کے نبی شہید ہو گئے، یہ تو عورتوں کا عشق ہے، یہ تو عورتوں کا عشق بتا رہا ہوں۔ وہ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، انہوں نے دوپٹہ بھی نہیں اٹھایا سر پہ، ننگے سر ننگے پاؤں گھر سے بھاگ کھڑی ہوئی اور احد میدان کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ سامنے سے لشکر آ رہا ہے 2 10 20 کر کے، تو وہ کہتی ہے اللہ کے رسول کا کیا ہوا؟ تو ایک نے بیچ میں کہا ہندا تیرا خامند شہید ہو گیا عمر بن جموح کا، میرے خامند کی بات نہ کر، مجھے بتا میرے رسول کا کیا حال ہے۔ دوسرے نے کہا ہندا تیرے 2 بیٹے شہید ہو گئے، کہ میرے بیٹوں کی بات نہ کرو، مجھے بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے۔ ایک نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، جس عورت کا بھائی بھی شہید، خامند بھی شہید، بیٹے بھی شہید، اس کے تو سارے آسرے ٹوٹ گئے، اس کے تو سارے سہارے چھن گئے، اور ہائے ہائے کیوں نہ اللہ ان سے راضی ہوتا۔ انہوں نے کہا نہ مجھے بھائی کی پرواہ ہے، نہ بچوں کی پرواہ ہے، نہ خامند کی پرواہ ہے، وہ گئے شہید ہو گئے جنت میں، مجھے بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کا رسول ٹھیک ہے، کہ نہیں 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 نہیں، جب تک آنکھوں سے نہ دیکھوں مجھے چین نہ آئے، مجھے قرار نہ آئے۔ پھر آگے دوڑ لگائی تو آگے اللہ کا رسول تشریف لا رہے تھے تو آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ کے کرتے کو یہاں سے پکڑ لیا، یہاں سے، اور آپ کے چہرہ انور پر نظر ڈال کر کہا یا رسول اللہ، آپ کو دیکھنے کے بعد ہر غم ختم ہو گیا۔
اور مصیبت کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ کے بعد کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے کہ آپ مل گئے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے جمال حسن والا کسی ماں نے جانا نہیں. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری دار چادر اوڑھ کے بیٹھے تھے، اوپر 14ویں کا چاند تھا اور ہمارا نبی ہمارے بیچ میں تھا. میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں کام کر رہی، کپڑا سی رہی، کپڑا کمرے میں اندھیرا ہے، کپڑا سی رہی، سوئی گر گئی تو سوئی نظر نہیں آ رہی تو ایسے ہاتھ مار رہی، کدھر ہے؟ اتنے میں اللہ کے نبی کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، اپنی جگہ پہ چمکنے لگی. جس کے چہرے پہ ایسا نور تھا اس کے سینے میں کیسا نور ہوگا، اس کی زندگی کیسی نورانی ہو گئی. تو بھائیو نقل اتارنی ہے تو اپنے محبوب کی اتارو، اپنے حبیب کی اتارو. سندھی نظر نہ آؤ، بلوچی نظر نہ آؤ، پٹھان نظر نہ آؤ، پنجابی نظر نہ آؤ، محمدی نظر آؤ کہ محمد سے وفا سونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ حسان بن ثابت کے شعر سنا رہا ہوں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حسن اور جمال اردو میں ایک ہی مطلب ہے، عربی میں فرق ہے. حسن ظاہری خوبصورتی کو کہتے ہیں جو میں نے ابھی بتائی، آپ کو تھوڑا سا بتایا. ایک اور بات، ہمارے نبی کا قد درمیانہ تھا، نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا، لیکن ایک عزت، ایک کرامت، ایک معجزہ کہ بڑے سے بڑے قد والا ہمارے نبی پاک کے ساتھ کھڑا ہوتا تو ہمارے نبی پاک کا قد اس سے اوپر ہو جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کبھی نہیں ہوا. حضرت عباس آپ کے چچا اتنا لمبا قد تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، اتنا لمبا قد تھا عباس. حضرت عباس بھی ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو ہمارے نبی کا قد اوپر ہوتا تھا اور عباس کا قد نیچے ہوتا تھا. میرے نبی سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا. تم غلام مصطفیٰ بن جاؤ، تم سے اوپر بھی کوئی نہ جا سکے گا. اگر سندھ میں امن و امان قائم کرنا ہے، پنجاب بلوچستان سرحد میں ظلم و ستم کو ختم کرنا ہے اور اللہ کی مدد کو اتارنا ہے اور سیلابوں سے بچنا ہے. آج صبح ہماری جماعت گئی، ان بھائیوں سے ملی جن بیچاروں کے گھر بہ گئے، تو ابھی تک خیموں میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی مالدار نہیں ہے جو جا کے ان کی مدد کرے، کوئی مالدار کا ظرف نہیں ہے کہ ان کو کوئی ضرورت کا سامان پہنچا دے. انہوں نے کہا یہ NGO والے تو آ کے ہماری مدد کرتے ہیں، یہ سندھ کے ذمہ دار مالدار ہماری کوئی مدد نہیں کر رہے. ہاں اگر ان سیلابوں سے بچنا ہے اور زمین کی برکتوں کو لینا ہے تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ نے چابی دے دی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اوتیت مفاتیح خزائن الارض، سارے زمین کے خزانوں کی چابیاں پیش کر دی گئیں. لہذا محمد بنو. حسن 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 واجمل منک لم تلد النساء، جمال حسن و جمال. اردو میں ایک ہی مطلب، عربی میں مختلف. حسن ظاہری شکل و صورت، جمال خاندانی خوبصورتی. اللہ نے سارے عرب کو ساری آدم کی نسل کو چھانٹا، خاندانی خوبصورتی. تیرے جیسے خوبصورت خاندان والا لم تلد النساء، کسی ماں نے نہیں جنا. اس لیے یہاں پیدائش کا ذکر کیا، جمال کے ساتھ پیدائش کا ذکر کیا، حسن کے ساتھ نظر کا ذکر کیا کہ تیرے جیسا حسین آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا ماں نے نہیں جنا. سارے آدم کی نسل کی چھانٹی کر کے عرب کو جدا کیا، عرب کی چھانٹی کر کے مضر کو جدا کیا، مضر کی چھانٹی کر کے قریش کو جدا کیا، قریش کی چھانٹی کر کے ہاشم کو جدا کیا، ہاشم کی اولاد کی چھانٹی کر کے محمد مصطفیٰ کا انتخاب کیا. سب سے بہترین خاندان اہل البیت، سب سے عالی خاندان آل رسول، سب سے بہترین نسل اہل البیت، سب سے بہترین نسل اہل البیت آل رسول، سب سے بہترین خاندان
سب سے بہترین نسل واشمل من کلم لم تلد النساء، جن کے باپ دادے پردادے کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام